جزاك الله رحمه وأن حقه اللازم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وقال تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال: من دخل القبر بلا زاد فكأنما ركب البحر بلا سفينة. محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ کا بے حد ہم پر کرم اور احسان ہے اور فضل ہے. اللہ نے ہم کو بے شمار نعمتوں سے نوازا، بغیر استحقاق کے ہم کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائے. ہمارا اللہ پر کوئی حق نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو اس کے باوجود بے شمار نعمتوں سے سرفراز فرمایا. ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت ہے. اس سے بڑی نعمت کوئی ہو نہیں سکتی. یہ سب سے بڑی نعمت اور دولت سے اللہ نے ہم کو سرفراز فرمایا. اس نعمت کے حصول پر ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے.
اللہ کا فضل ہے، ہمارے پاس یہ نعمت موجود ہے، لیکن اس نعمت کو سنبھالنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کی اتنی زیادہ حفاظت کرنا پڑتی ہے، اور اس کے لٹیرے اتنے زیادہ ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ بات جب ثابت ہو گئی کہ سب سے زیادہ قیمتی چیز ایمان ہے، تو معلوم ہوا کہ ایمان کے لٹیرے، ایمان کو لوٹنے والے، چھیننے والے بھی بہت زیادہ ہے۔ اگر اس کی حفاظت نہیں کی گئی تو یہ ایمان لوٹ سکتا ہے، چوری ہو سکتا ہے، چھینا جا سکتا ہے۔ اس کی اگر نگرانی نہیں کی گئی، جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اتنی زیادہ اس کی حفاظت ہم لوگ کرتے ہیں اور کرنا پڑتا ہے، اس کو اتنا مخفی رکھتے ہیں، چھپا کر رکھتے ہیں، اس کی حفاظت کے انتظام کرتے ہیں۔ تو ایمان اتنا قیمتی ہے تو اس کی حفاظت ہم نے کتنی کرنا چاہیے، کیسی کرنا چاہیے؟ بہت زیادہ اس کی حفاظت کا اہتمام ہم کو کرتے رہنا چاہیے۔ ایمان کو لوٹنے اور ختم کرنے اور تباہ کرنے اور برباد کرنے کی ذمہ داری اول نمبر پر شیطان نے لی، ابلیس نے۔ اس کی مہم ہے، وہ ایمان کو برباد کرے گا، ایمان کو ایمان والوں سے چھینے گا۔ اللہ سے اس نے اجازت لی ہے اور اس کا کام شروع ہے، اس کا کام جاری ہے۔ مختلف قسم کی محنتیں اس نے جاری کر رکھی ہے، اور آج کے زمانے میں ایمان کو لوٹنے، تباہ کرنے، برباد کرنے، چھیننے کی جو اسکیمیں آج اس وقت جو بنائی گئی ہے، بنائی جا رہی ہے، تیار ہے، اس سے پہلے زمانے میں اتنی شکلیں، اتنی اسکیمیں، اتنی طاقتیں اس کے پیچھے نہیں لگی تھی۔ آج انسانوں نے حد کر دی، اسلام کو، ایمان کو ختم کرنے کے لیے، تباہ کرنے کے لیے، چھیننے کے لیے اتنی اسکیمیں بنا رکھی ہے، اتنے پروگرام بنا رکھے ہیں کہ اس کی کوئی حد نہیں۔ لیکن عجیب بات ہے کہ یہ اتنی قیمتی چیز اللہ نے ہم کو دی، اور اس کے چھیننے کے لیے شیطان نے، اور شیطان کے ساتھ جو قومیں پہلے سے کام کر رہی ہے، میری مراد اس سے یہود و نصارہ، خاص کر پہلے نمبر پر یہود، نصارہ، سب کفار مشرکین، یہ سب شیطان کے ہم نوا ہے، یہ سب شیطان کی جماعتیں، حزب الشیاطین ہیں، شیطان کا لشکر ہے۔ اتنے زبردست پیمانے پر یہ اپنے کام پر لگے ہوئے ہیں، اور اتنے زبردست طریقے پر کام کر رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں، اور امت مسلمہ خواب غفلت میں سوئی ہوئی، رات دن 24 گھنٹے وہ کام کر رہے ہیں ایمان کو، اسلام کو لوٹنے کی، رات دن فکریں کر رہے ہیں کس طرح ایمان کو، اسلام کو مسلمانوں سے سلب کیا جائے، کھینچا جائے، تباہ کیا جائے،
ایمان کو ان سے الگ کر دیا جائے. 24 گھنٹے محنتیں وہ کر رہے ہیں اور عجیب طریقے کی محنتیں شروع ہیں، اور مسلمان اور امت مسلمہ اس سے بالکل غافل ہے، اس کے طرف کوئی توجہ نہیں ہے جیسی ہونا چاہیے ایمان کو بچانے کی. دیکھیے، اگر ہم ایمان صحیح سالم دنیا سے لے کر گئے، جس وقت ہمارے انتقال کا وقت ہو، اس وقت اگر ہمارے ساتھ ایمان ہوگا اور کلمے پر موت ہوگی تو ہم کامیاب ہو گئے. کامیابی صرف اور صرف اسی میں ہے کہ ہم ایمان ساتھ میں لے جا سکے، ہمارے ساتھ ایمان ہو، اعمال ہو. ایمان اور اعمال اگر ہم ساتھ میں نہیں لے کر گئے اور ہماری موت نعوذ باللہ من ذالک اگر ایمان پر، کلمے پر، اعمال پر نہیں ہوئی تو ہم اتنی بری طرح ناکام ہوں گے، اس ناکامی کا ہم ذکر نہیں کر سکتے. ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اگر کفر پر کسی انسان کا انتقال ہوا، کافر ہو مرا، ایمان پر اگر نہیں مرا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں جلے گا، جہنم میں مرے گا. کوئی موقع نہیں ہے اس کو جنت میں جانے کا اور کوئی کامیابی پانے کا. دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلمے میں، کلمے کی مضبوطی میں رکھی. اس لیے اللہ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے اپنے رب کا اقرار کیا اور کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، اور پھر اس پر مستقیم رہے، ایمان پر، کلمے پر. مستقیم رہنے کا کیا مطلب ہے؟ جمے رہے مضبوطی کے ساتھ. ایمان سے ہم 1 انچ کیا، ذرہ برابر بھی، 1 ذرے کے برابر بھی نہ ہٹے. مضبوطی کے ساتھ اگر استقامت کے ساتھ ایمان پر جمے رہے تو اللہ نے دنیا میں ہی ایسے لوگوں کے لیے انعام کا اعلان کر دیا. اللہ نے ان کے لیے جنت کی خوشخبری دنیا ہی کے اندر دے دی. جس نے ایمان لایا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی دولت دے دی اور پھر وہ جم گیا اس کے اوپر. جمنے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان سے 1 ذرے کے برابر بھی وہ نہیں ہٹا، اعمال کرتا رہا، اللہ کی فرما برداری کرتا رہا، اللہ کے فرائض کو ادا کرتا رہا، واجبات کو ادا کرتا رہا، مکمل قرآن پر عمل کرتا رہا، نبی کی سنتوں پر عمل کرتا رہا. ایمان پر وہ جم گیا، ایمان سے بالکل وہ ہٹا نہیں. دنیا کی کسی چیز نے اس کو ایمان سے نہیں ہٹایا، نہیں ہٹا سکی. اتنا مضبوط وہ ایمان پر جمع رہا، وہ شخص کامیاب ہو. آج ہمارے ایمان کا امتحان ہو رہا ہے. آج جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، یہ حالات ہمارا امتحان لے رہے ہیں، ہمارے ایمان کا امتحان لے رہے ہیں. ایمان کا امتحان لیا جاتا ہے. کون اللہ کے ماننے والے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. قرآن کہتا ہے اللہ وہ ذات ہے جس نے موت و حیات کو پیدا کیا، یہ زندگی ہم کو دی. لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہاری آزمائش کرے، تم کو آزمائے، تمہارا امتحان لے. کون اس کے کہنے پر چل رہا ہے؟ کون اس کا نافرمان بن گیا ہے؟ کون ایمان پر ہے؟ کون بے ایمان ہو گیا ہے؟ ایمان اور اعمال چھوڑ دیا ہے اس نے. اس کی آزمائش کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زندگی دی اور دنیا میں ہم کو پیدا کیا، اور یہ سلسلہ ہے. یہاں ایمان کی آزمائش تو ہوگی.
ہم کو غور کرنا ہے اپنے زندگی پر، زندگی کے اعمال پر، ہمارے ہر عمل پر ہم کو نگاہ رکھنے کی. کیا ہم کر رہے ہیں، کیا ہم کہہ رہے ہیں، کیا ہم کھا رہے ہیں. زندگی کے ہر عمل پر کڑی نگاہ ہماری ہونا چاہیے، رکھنا ضروری ہے مسلمان کو. اگر ہم ایمان والے، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کیا ہے، ہم شتر بے مہار کی طرح کھلا پھرنے والا اونٹ جس کی نکیل کسی کے ہاتھ میں نہ ہو، ہم ویسے نہیں ہیں. ہم پابند ہیں اللہ کے حکموں کے، رسول اللہ کے حکموں کے. اللہ کا جو حکم ہوگا اسی کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے. ایمان کے تقاضوں کو ہم پورا کریں گے، رسول اللہ کے مرضی کے مطابق، ان کے طریقے کے مطابق ہم زندگی بسر کریں گے. ہم نے اس کا وعدہ کیا ہے اللہ سے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمے کا کیا تقاضا صرف کلمہ پڑھ لیا اور ہم مسلمان ہو گئے؟ نہیں، اس کے تقاضوں کو ہم کو پورا کرنا پڑے گا. حرام کاموں سے بچنا پڑے گا، اپنے آپ کو بچانا پڑے گا. زندگی کے ہر عمل کو ہم کو دیکھنا پڑے گا کہ شریعت کے مطابق ہے کہ نہیں، قرآن کے مطابق ہے کہ نہیں، اسلام کے مطابق ہے کہ نہیں، اللہ کے حکموں کے مطابق ہماری زندگی گزر رہی ہے کہ نہیں. ہم کو مرتے دم تک تا دم حیات ہم کو نگرانی کرنا پڑے گی اپنے ایمان کی اور اعمال کی. اگر ہم نے نگرانی نہیں کی ہمارا ایمان چھن جائے گا، نعوذ باللہ من ذالک. آج جو کوششیں جاری ہے پورے عالم کے اندر، بڑے پیمانے پر امت سے ایمان چھیننے کی کوششیں کی جا رہی. ہم نے ایمان کو بچانے کی کیا فکر کرنا، ہم اس سے غافل ہیں، غفلت میں پڑے. ہم کو کچھ بھی پڑی ہوئی نہیں ہے کہ بھئی کیا ہو رہا ہے ہمارے بارے میں، کیا پلاننگ بنائے جا رہے دنیا میں، ہمارے لیے کیا اسکیمیں چھوڑی جا رہی ہے. کوئی ہم کو اس کا احساس نہیں. ہم نے کیسے بچنا، اپنے آپ کو کیسے بچانا، اپنے ایمان کو کیسے بچانا، اپنے اعمال کو کیسے بچانا. ہمارے ایمان کو اور اعمال کو تباہ کرنے کے لیے بے شمار چیزیں سب سامنے آ رہی ہے، دنیا میں گشت کر رہی ہے. ہمارے ہاتھوں میں ہے، گھروں میں ہے، محلوں میں ہے، شہروں میں. ہمارا ایمان، ہمارے بچوں کا، عورتوں کا، جوانوں کا، بوڑھوں کا ایمان تباہ ہو رہا ہے، اور ہم کو اس کی فکر نہیں ہے کہ میں تباہی ہمارے گھر میں کیسی داخل ہو رہی. تباہی کے کوئی سنگ نہیں ہوتے. شریعت کو توڑنے والی، اسلام کے خلاف چیزیں، ایمان کے خلاف کام جو گھر میں آ رہے ہیں بچوں کے ذریعے یا جس بھی ذریعے سے، یہ ایمان کو ختم کرنے والی چیز ہے، یہ اعمال کو تباہ کرنے والی چیز ہے. ایمان اور اعمال تباہ ہو جائے گے اللہ کی نافرمانی سے. ایک مسلمان ہو کر کھلا اللہ کا امر توڑتا ہے، حرام کام کا ارتکاب کرتا ہے، اس کو ذرا احساس نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، کرتے جا رہا ہے. ایک گناہ کیا، ایک کبیرہ گناہ کیا، ایک حرام کام کیا، 2 کیا، 3 کیا، گناہ کا احساس ختم ہو گیا، حرام کام کا احساس ختم ہو گیا. ایسا کرتے 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 آدمی کسی کام کا نہیں رہتا، اس کا دل تباہ ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، اور ایمان اس کا ختم ہو جاتا ہے. اس لیے ہمارے اکابرین کہتے ہیں کبھی کبھی گناہ کرتے کرتے ایسے گناہ آدمی کر لیتا ہے کہ جن گناہوں کی وجہ سے ایمان بھی سلب ہو جاتا ہے. ایسے ہے بعض گناہ. اس لیے ہم کو فکر کرنے کی ہے اپنے ایمان کو اور اعمال کو بچانے کی، کہ جس وقت ہمارا آخری وقت ہو، جب ہمارے موت کا وقت ہو، اس وقت ہمارے زبان پر کلمہ ہو،
اعمال ہو، اللہ ہم سے راضی ہو، ایسی زندگی ہم کو بنانا ہے، اس رخ پر ہم کو آنا ہے، اور ہمارے متعلقین کو، جو بھی ہمارے ہم سے متعلق ہے، ہمارے بیوی بچے دوست احباب ماں باپ، وہ سب پر محنت ہم کو کرنا ہے اس کی، اور فکرے کرنا ہے، ورنہ دوست تو ہم سے سوال ہوگا، ہر ایک سے سوال ہوگا، ہم کیا جواب دیں گے؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان اور اعمال پر جمائے، ہمارے ایمان اور اعمال کی اللہ تعالی مکمل حفاظت فرمائے، پورے امت کے اعمال اور ایمان کی اللہ تعالی مکمل حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔